اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد بہت بڑے عالم اور مفتی ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے نعت گو شاعر بھی تھے۔ روایتی شعراء کی طرح آپ غور و تفکر کر کے اور باقاعدہ اہتمام سے اشعار نہیں لکھتے تھے، بلکہ جب عشق رسول کے جذبات غالب آتے اور مدینہ منورہ کی یاد ستاتی تو اپنے جذبات کو اشعار کی صورت میں بیان فرما دیتے تھے۔ سامعین محترم، یقیناً اولیاء کرام بزرگان دین کے اخلاق و عادات کا مطالعہ کرنے سے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کی چند عادات کریمانہ پیش خدمت ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ غریبوں کی دعوت قبول فرما لیتے تھے۔ اگر وہاں آپ کے مزاج کے مطابق کھانا نہ ہوتا تو میزبان پر اس کا اظہار نہ فرماتے، بلکہ خوشی خوشی تناول فرما لیتے۔ ہمیشہ غریبوں کی امداد کرتے، انہیں کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، بلکہ آخری وقت بھی عزیز و اقارب کو وصیت فرمائی کہ غربا کا خاص خیال رکھنا، ان کو خاطرداری سے اچھے اچھے اور لذیذ کھانے اپنے گھر سے کھلایا کرنا اور کسی غریب کو مطلق نہ جھڑکنا۔ کارڈ یا کھلے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیت کریمہ یا اسم جلالت اللہ یا نام اقدس محمد یا درود شریف بخیال بے حرمتی لکھنے سے منع فرماتے۔ عداد بسم اللہ دائیں طرف سے لکھتے۔ محفل میلاد شریف میں شروع سے آخر تک ادباً دو زانو بیٹھے رہتے، فقط صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، یوں ہی واز فرماتے اور 4-5 گھنٹے تک کامل دو زانو ہی ممبر شریف پر رہتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سونے کا انداز بھی انوکھا تھا۔ عام لوگوں کی طرح نہ سوتے، بلکہ سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے، اور پاؤں پھیلا کر کبھی نہ سوتے، بلکہ داہنی یعنی سیدھی کروٹ لیٹ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے۔ اس طرح جسم سے لفظ محمد بن جاتا۔ کاش ہم غلامان اعلیٰ حضرت کو بھی آپ کی ان مبارک اداؤں پر عمل کی سعادت نصیب ہو۔ علم حدیث میں کسی ہستی کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے محدثین نے مختلف القابات ذکر کیے ہیں، مثلاً حافظ، حجت، مسند وغیرہ۔ جب کسی کے انتہائی بلند درجے کو ظاہر کرنا ہو تو علماء اس کے لیے امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ذکر کرتے ہیں۔ اسلاف یعنی بزرگوں میں کئی ایسے محدثین گزرے ہیں جن کو اس لقب سے پکارا گیا۔ حافظ حسن بن محمد البکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے، التبیین لذکر من تسمی بامیر المومنین۔ اس کتاب میں ان محدثین اور فقہائے کرام کا تذکرہ کیا ہے جن کو امیر المومنین فی الحدیث یا امیر المومنین فی الفقہ قرار دیا گیا۔ امیر المومنین فی الحدیث کا معنی ہے وہ ہستی جو اپنے زمانے کے تمام علماء پر اس علم میں فوقیت رکھتی ہو۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے امام شعبہ رحمۃ اللہ کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا۔ اس لقب کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یعنی سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ اپنے زمانے کے علماء پر فائق ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ جس طرح دیگر کئی علوم میں اپنی نظیر آپ تھے، یوں ہی فن حدیث میں بھی اپنے زمانے کے علماء پر آپ کو ایسی فوقیت حاصل تھی کہ آپ کے زمانے کے عظیم عالم 40 سال تک درس حدیث دینے والے شیخ المحدثین حضرت علامہ وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا۔ فن حدیث پر امام اہل سنت علیہ رحمۃ اللہ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت آپ کی عظیم تصنیف منیر العین ہے۔ اس کتاب کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے فقط 29 سال کی عمر میں تحریر فرمایا۔ جب اس کا عربی ترجمہ ہوا اور مصر و شام کے علماء نے اس کتاب کو دیکھا تو حد درجہ متاثر ہوئے اور گراں قدر تاثرات اس پر تحریر فرمائے۔ آپ کے شاگرد رشید ملک العلماء حضرت علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ حنفی کے مسائل کے دلائل پر ایک کتاب صحیح البہاری تحریر فرمائی،
جس کی صرف ایک جلد کم و بیش 10,000 احادیث کریمہ پر مشتمل ہے۔ اس کے مقدمے میں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے حدیث کے جو فوائد آپ نے حاصل کیے تھے انہیں ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ میرے سردار و شیخ کے علوم کے سمندروں سے ایک بڑے سمندر کی چھوٹی سی نہر ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان کی برکتیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ 100 سے زائد کتب کے مصنف عظیم محدث حضرت علامہ حافظ سید عبدالحی القطانی رحمۃ اللہ نے اپنی معروف تصنیف فہرس الفہارس میں امام اہل سنت علیہ رحمۃ اللہ کے یہ القابات ذکر کیے ہیں۔ ان القابات سے حافظ قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک امام اہل سنت علیہ رحمۃ اللہ کا بلند مقام واضح ہوتا ہے کہ امام اہل سنت فقہ و حدیث کے بھی امام ہیں اور صاحب عمل صوفی بھی ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں، ورنہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فن حدیث میں مقام و مہارت بیان کرنے کے لیے ضخیم جلدیں درکار ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمت اللہ کی ولادت ہند کے مقام سرہند میں 971 ہجری بمطابق 1563 کو ہوئی اور 28 صفر المظفر 1034 ہجری بمطابق 1624 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ کی ولادت باسعادت بریلی ہند کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 میں ہوئی اور 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ دونوں بزرگ اپنے اپنے زمانے کے مجدد اور عظیم مذہبی اور روحانی پیشوا تھے۔ ان دونوں بزرگوں کی مبارک زندگیوں کے بعض گوشوں میں یکسانیت نظر آتی ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ دونوں بزرگوں کا نام احمد ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے والد سے علم دین حاصل کیا۔ دونوں حضرات کی تمام عمر اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی میں بسر ہوئی اور کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور نمبر 4، دونوں کا وصال صفر المظفر میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ جزاک اللہ۔